اللہ نور رمضان آیا چارسو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحفہ یا علیہ السلام مدد. ہم کریم جان زہرا کی جانب سے آپ تمام لوگوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 16 رمضان مبارک ہے، تو آج کا ہمارا عنوان ہے کون کون سی گیمز کھیلنا اسلام میں جائز ہے اور کون کون سی نہیں. تو اس کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ مہک فاطمہ رضوی، تو ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے خواہر آپ کے؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ کرم مولا کا. جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ کون کون سی گیمز کھیلنا اسلام میں جائز ہے اور کون کون سی نہیں. تو اس کے حوالے سے میرا آپ سے سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اسلام میں کون کون سی گیمز کھیلنا جائز ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. قرآن عزیز، جیسا کہ دور حاضر میں دیکھا جا رہا ہے کہ خاص کر ینگ جنریشن گیمز کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہے، بالکل، اور اسی حوالے سے آپ نے نہایت دلچسپ موضوع کا انتخاب کیا ہے. شریعت کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو کچھ گیمز اسلام میں رائج ہیں جو عموماً کھیل سکتے ہیں. وہ گیمز کون سے ہیں؟ جیسے فٹ بال ہو گیا، باسکٹ بال ہو گیا، ٹینس ہو گیا، یہ شریعت نے جائز قرار دی ہیں، اور تمام ایسے فزیکل گیمز اسلام میں جائز ہیں. اوکے. تو یہاں رک کے ایک سوال پوچھوں گی کہ کیا ان سب کھیلوں میں کون کون سے کھیلوں میں شرط بندی جائز ہے؟ قرآن عزیز، جیسا کہ اگر اسلام کی نگاہ میں دیکھا جائے تو 3 گیم یا اس کو کہا جائے کہ تاریخ کے کچھ اہم پہلو بھی ہیں، اور دور رسول خدا سے جیسے جنگیں ہوتی آئی ہیں، تو شریعت کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو تیر اندازی، گھوڑا سواری اور خاص کر جنگی جو کھیل جو ہوتے ہیں یا جو جیسے بندوق چلانا، یہ اسلام میں اس میں شرط لگانا جائز ہے. اوکے. کیا آج کل کے رائج کھیلوں میں جیسے کہ فٹ بال وغیرہ ہو گیا، کیا اس میں شرط لگانا جائز ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ہر وہ گیم اس کو ہٹا کر، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، ان تیر اندازی، گھوڑا سواری اور بندوق چلانا، کیونکہ یہ ان کا تاریخ سے ایک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، ان کو ہٹا کر جتنے بھی گیمز ہیں، ہایا وہ فزیکل گیمز ہی کیوں نہ ہوں، ان پر شرط لگانا قطعاً جائز نہیں ہے. یہاں رک کے ایک سوال پوچھوں گی کہ کیا چھوٹی موٹی اشیاء جیسے کہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہو گئی، اس میں شرط لگانا جائز ہے؟ قرآن عزیز، جیسا کہ میں نے ابھی پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اسلام نے چاہے کوئی بھی اشیاء چھوٹی ہو یا بڑی، اس پر شرط لگانا حرام ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ رک کے ایک اور سوال کہ جیسے کہ فٹ بال گیمز وغیرہ ہو گئے، اس میں جو ٹیمز جو ہیں وہ جو جیت جاتی ہے اس کو جو پیسے ملتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دور حاضر میں عموماً وہ گیمز جن پر پیسے لگائے جاتے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن ایک صورت اگر وہ پیسے انعام کی صورت میں دیے جاتے ہیں تو جائز ہے، لیکن اگر شرط کی بنیاد پر ہیں تو جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں رک کے ایک اور سوال کہ حلال شرط بندی ہے کیا؟ جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ شرط بندی کن گیمز پر جائز ہے، اسی کے ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ حلال شرط بندی، جیسا کہ آپ نے بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال کیا ہے کہ آخر شریعت میں حلال شرط بندی سے کیا مراد ہے. قرآن عزیز، حلال شرط بندی اسے کہا جاتا ہے کہ مثلاً آپ جس میں جائز ہے، مثلاً آپ نے اگر اس میں شرط لگائی اور شرط یہ لگائی کہ اگر آپ شرط جیت گئے، آپ یہ گیم جیت گئے، تو آپ کو ہارنے والا جو ہوگا وہ 100 مرتبہ درود پڑے گا. تو یہ جو شرط ہے، اس قسم کی شرط شریعت نے جائز قرار دی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے مجھے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ اسلام میں کون کون سی گیمز جائز ہیں. اب یہ بتائیے کہ کون کون سی گیمز اسلام میں جائز نہیں ہیں. دور حاضر میں جتنی گیمز موجود ہیں ان میں سے چند خصوصیت جو اسلام نے بیان کی ہیں، بس میں مختصر کر اس مسئلے کو بیان کر دوں گی. منہاج الصالحین میں بھی یہ مسئلہ پیش آیا ہے اور وہاں پہ بھی ذکر ہوا، اور آیت اللہ سستانی کے مسئلہ جدید میں 471 میں بھی یہ واضح ہوا کہ کون سی گیمز اسلام نے ناجائز قرار دی ہیں اور ان کی بنیاد کیا ہے.
دیکھا جائے تو اس کی پہلی بنیاد یہ وہ گیمز جن میں انسان انویسٹمنٹ کرے. آپ دیکھتی ہیں کہ اکثر جو گیمز ہوتے ہیں جیسے کینڈی کرش وغیرہ, تو ان میں جو لیولز ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پر رک جاتے ہیں اور اس لیولز کو بڑھانے کے لیے پیسے پے کرنے پڑتے ہیں. تو وہ گیمز جس میں انویسٹمنٹ کی جائے وہ قطعاً جائز نہیں ہے. دوسری جو خصوصیت, وہ گیمز جس پر آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑے, یعنی کہ جس کے ٹیکس پے کرنے کے بعد آپ کو کوائنس ملتے ہوں, وہ گیمز قطعاً جائز نہیں ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو بیان ہوا وہ یہ بھی بیان ہوا کہ وہ گیمز جس میں در حقیقت شرط بندی ہو, بیٹنگ لگائی جائے, تو وہ بھی اسلام نے جائز قرار نہیں دی. بالکل. اب جاننا یہ ہے کہ کس طرح جائز ہے کس طرح نہیں, میں اس میں بس 2-4 فکروں میں واضح کروں گی. گیمز میں پیسے لگانا یا پیسے کمانا قطعاً جائز نہیں ہے. تمام وہ گیمز جس میں آپ پیسے لگاتے ہیں یا پیسے کماتے ہیں وہ جائز نہیں ہے. دوسری بات, اگر ٹیکس بھی پے کرتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ ان گیمز کو, جیسے عموماً وہ گیمز جیسے بچوں کے لیے کار ریس کے جو گیمز ہوتے ہیں ان کو اپلوڈ کیا جاتا ہے, وہ جائز قرار دی ہیں. ٹھیک, تو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. امید ہے کہ آپ لوگ کو پسند آئے گا. اور جیسے کہ آج کا عنوان تھا کہ کون سی گیمز کھیلنا جائز ہے اور کون سی نہیں, بہت ہی دلچسپ عنوان تھا اور ماشاءاللہ سے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس موقع پر ہم لوگوں کا ساتھ دیا. تو کل نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے والسلام. توفیق علیہ السلام. مدد.